ابو الاس نے کہا زینب میں نے وعدہ کیا تمہارے ابو سے کہ میں تمہیں مدینہ لے جاؤں، تمہیں مدینہ چھوڑنا ہوگا، اسی لیے مجھے خدا حافظ کہنا پڑے گا تمہیں۔ تو زینب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ نہیں آؤ گے میرے ساتھ؟ تو وہ چپ رہے، ابو الاس چپ رہے۔ تو زینب بہت شوق ہوئی، اس کو حیرت ہوئی کہ میرا ہسبینڈ مجھے دوسری سٹی میں نہیں چھوڑ کے جائے گا، وہ میرے ساتھ نہیں جائے گا۔ تو یہ بہت پریشان تھی اس کے حوالے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ جو دوست ہیں صحابہ بھیجے تھے، ان میں سے ایک تھا زید بن حارثہ، زینب رضی اللہ عنہا کو واپس لانے کے لیے، اور ان کے جو بچے تھے ان کو بھی مدینہ۔ اور ابو الاس نے اپنے بھائی کنانہ کو کہا، اس کا نام کنانہ تھا، اس کو کہا تھا کہ تم بھی زینب کو چھوڑاؤ وہاں۔ جب وقت آیا تھا خدا حافظ کہنے کے لیے، تو ابو الاس نے زینب کو کہا جو مرضی ہو لائف میں، جو مرضی ہو زندگی میں، جب تک میں زندہ ہوں نا میں تم سے ہمیشہ پیار کروں گا۔ حالانکہ وہ غیر مسلم تھا اس وقت اور وہ مسلمان تھی پھر بھی، اور کہ اس گھر میں بہت اچھی میموریز تھیں، یادیں تھیں، اور یہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی۔ زینب نے اپنے آنسو مثلا صاف کیے اور پھر وہ چل پڑی اونٹ کے اوپر جو کیمل ہوتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ۔ جب یہ سفر شروع ہوا اور جو مکہ کے لوگ تھے ان کو پتہ چلا کہ زینب چل پڑی اپنے ابو کے ساتھ نا، تو خبر اور ہشام بن الاسود وہ آئے تھے، تو وہ نا زینب کو تنگ کرنے لگے تھے، اور زینب کا جو اونٹ تھا نا، وہ جو کیمل تھا نا، اس کو نا انہوں نے جو سوڈ ہوتا ہے، اس جو سپیر ہوتا ہے نا سوڈ، اس کے ساتھ اس کو مارا، یہاں تک کہ زینب پریگننٹ تھی اس وقت، اور زینب گر گئی تھی اور اس کو چوٹ لگی تھی، اور اس کا بچہ بھی ضائع ہو گیا تھا، اس کا مس کیریج ہو گیا تھا، اس کا خون نکلنے لگا اور اس کا بیبی چلا گیا اللہ کے پاس۔ اور یہ بہت سیڈ بات ہے کہ اس کے بعد پوری لائف زینب کو تکلیف ہوئی تھی اس چوٹ کی وجہ سے۔ جب کنانہ جو ابو الاس کا بھائی تھا، اس نے دیکھا تھا کہ اس کی جو سسٹر ان لو تھی نا، ٹھیک ہے، اس کی بابی انجرڈ تھی، اس کو چوٹ لگی تھی اور خون نکل رہا تھا، انہوں نے اپنا ایرو نکالا اور ہشام کو مارنے لگے تھے۔ تو کہتا ہے کہ اللہ گواہ ہے، مثلا وہ پھر بھی غیر مسلم تھے لیکن وہ پھر بھی اپنے خدا میں بلیو کرتے تھے نا، تو کہتا اللہ گواہ ہے اگر کوئی بھی پاس آئے تو میں شوٹ کروں گا۔ اور پھر وہ مرد وہ ڈر گئے تھے اور وہ پیچھے ہٹ گئے تھے۔ اور ابو سفیان بن حرب انہوں نے دیکھا، اور وہ بھی بہت ڈسٹرب تھے کہ زینب کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے دیکھا جب اس کے حالات، تو اس نے کہا کہ ابھی سیف نہیں ہے کہ زینب مدینہ جائیں، اس کو واپس مکہ لے آؤ اور کچھ دیر بعد پھر اس کو اپنے ابو کے ساتھ پہنچاؤ۔